کہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں پیرنٹلی یہ بتایا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے، لیکن قرآن ایٹ دا سیم ٹائم نازل ایک ایسے شخص پہ ہوا جو خود فارملی تعلیم یافتہ نہیں تھا ٹھیک ہے، اور نہ ہی حضور نے کوئی کوشش کی نبوت کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی. دس از اے کانٹرڈکشن. ٹھیک ہے. دوسری بات کیجیے، حضور نے کافی شادیاں کی تھیں اور اس کے بارے میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ریزنس کے بیسس پہ کی، لیکن میرے خیال میں دنیا میں اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنا میسج اسپریڈ کیا لیکن کسی نے اس کام کو کرنے کے لیے شادیوں کا سہارا نہیں دیا. تو دس از سم واٹ اسٹرینج. اور فائنلی سی بات یہ کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں ختم ہوا حضور کے اوپر؟ آئی مین ہمارے پاس میسج تو پہنچ گیا ہے اور وہ کمپلیٹ بھی ہے، لیکن دا کانسیپٹ از کہ ہم لوگ کافی حد تک اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ رسول آتے رہتے؟ پیغمبر کا معاملہ تو بالکل مختلف ہوتا ہے. پیغمبر کے لیے تو یہ خود خدا کا اعجاز ہے. یعنی اگر پیغمبر اس طریقے سے تعلیم پائیں اور تعلیم کے ذریعے سے کچھ نظریات قائم کریں تو ان کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جس نے کسی خاص طرح کی تربیت نہیں پائی، یک بیک پروردگار مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کر کے دنیا کی اعلیٰ ترین چیز اور اعلیٰ ترین علم اس کے اوپر اتار دیتا ہے. تو نبوت کا معاملہ بالکل مختلف ہے. نبوت جو تعلیمات لے کے آتی ہے وہ تعلیمات آپ نے بتائی، اور وہ تعلیمات جس طرح سے علم کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں اسی طرح کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو نبیوں کے شان شان نہیں ہوتے لیکن عام لوگوں کو وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں. آپ کی بیویوں کے ساتھ کچھ خاص معاملات ہیں، آپ کے لیے کچھ خصوصی قوانین ہیں. تو نبوت کی تو ایک بہت بڑی دلیل یہ چیز بن جاتی ہے کہ ایک امی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پروردگار نے اس بلند مرتبے پر اس کو فائز کر دیا، اور اس طریقے سے یہ بات خود دلیل بن گئی کہ یہ خدائی کا انتخاب تھا جس نے اتنا غیر معمولی معاملہ کیا کہ آج وہ قرآن مجید ہم سب کے لیے علم کا سب سے بڑا ماخذ اور منبع بن گیا ہے. درا حال ہے کہ تعلیم تربیت کے کسی اس طرح کے مراحل سے پیغمبر گزرے ہی نہیں ہوتے. اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضور نے جس علم کے بارے میں تاکید کی وہ علم کون سا تھا؟ وہ دنیا کا عام علم ہے، وہ دین کا علم ہے. دین میں کا تو علم. یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے یہ جو دین نازل ہوا ہے اس دین کا علم حاصل کرنا آپ پر ایک فریضہ ہے. اس کو آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اصل میں ہر چیز دین سے نکالنا چاہتے ہیں. پیغمبر ایک خاص پہلو ہے جس کے اوپر توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں. علم حاصل کرنا انسان کی ویسی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے. جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن مجید میں دکھائیے کہ اسٹیٹ قائم کرنے کی ذمہ داری. اسٹیٹ قائم کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، عائلی زندگی بسر کرنا، علم حاصل کرنا، ہنر سیکھنا، یہ انسان کی فطرت کے وہ پوٹینشیل ہے جن کا ظہور پذیر ہونا ناگزیر ہے. یہ ہوں گے تو پیغمبر تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہارے لیے اس علم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے جو آسمان سے آتا ہے اور جو اصل میں تمہاری آخرت کے معاملے کو درست کرتا ہے. ٹھیک. ان کا دوسرا سوال حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے کہ نکاح کی حضور نے بہت سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو فرمایا جاتا ہے کہ بھئی حکمت تھی اس میں، بہت مصلحتیں تھیں حضور کو، اس وجہ سے بہت سے نکاح کرنے پڑے. لیکن کسی اور آدمی نے نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کیا. بہت سارے اور کاموں میں دنیا میں مصلحین رہے ہیں، قائد رہے ہیں. تو ان کی اس غلط فہمی کو آپ کیسے دور کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کے تحت نکاح کیا ہے جو دنیا میں ہر شخص کو درپیش ہوتی ہے. تو اس میں تو آپ نے ایک ہی خاتون سے نکاح کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کے بعد کسی دوسری خاتون کو پیغام دیا گیا. ایک پھر اگلا مرحلہ وہ آیا ہے جس کے اندر آپ نے ایک جدوجہد کی ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک پیغام دیا ہے، اس کا رد عمل ہوا. اس رد عمل کے نتیجے میں بہت سی خواتین کو بڑے نازک مراحل پیش آئے. ان کی دلداری کے لیے، یعنی کسی حکمت عملی کے طور پر نہیں، ان کی دلداری کے لیے آپ نے بعض خواتین سے نکاح کیا. اور یہ سوسائٹی جو عرب کی سوسائٹی تھی، ہر پیغمبر اس کے لحاظ سے معاملہ کرے گا. وہاں چونکہ اس طرح کے معاملات میں کوئی لوگوں کے ہاں بہت رد عمل نہیں ہوتا تھا، وہ عام طور پر اس کو زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سمجھتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یتیموں کا معاملہ پیش آیا تو اس میں بھی قرآن نے اپیل کر دی کہ آپ 1 2 2 3 3 4 4 خواتین سے نکاح کر کے. عام مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کی. تو ہر معاشرے کی کچھ روایات ہوتی ہیں جن کے لحاظ سے وہ معاملات کیے جاتے ہیں دلداری کے لیے، یعنی ان کی تشفی اور ان کی تسلی کے لیے. ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر کے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہے اور کیا حالات ان کو پیش آئے ہیں. تو اس کے لحاظ سے حضور نے گویا شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جس خاتون نے پھر اس کا اظہار کیا اس کی آپ نے بعض صورتوں میں یہ پیشکش قبول کی. آپ 3 مرحلے بتا رہے تھے. یعنی ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی ضرورت کے لیے نکاح کیا، ٹھیک، تو اس میں تو آپ نے ایک ہی بیوی پہ اکتفا کیا. دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں آپ کی جدوجہد اور آپ کے کام کے کچھ نتائج نکالے، یعنی سوسائٹی کے اوپر کچھ اثرات ہوئے. یہ خواتین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، اسی وجہ سے اس کا دائرہ محدود کیا گیا کہ وہ خواتین جو تمہارے خاندان کی ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، مصیبتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، اگر ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کرنا پیش نظر تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. بعض اقدامات آپ نے کیے، جیسے مثال کے طور پر سیدہ زینب کی شادی کرائی، وہ غلامی کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے شادی کرائی.
इसी तरह से मुंह बोले बेटे के बारे में जो तसव्वुरात थे उनको ख़त्म करने के लिए शादी कराई, वो एक दूसरी मुसीबत से दो चार हो गई, तो उनकी दिलदारी के लिए फिर आपको उनसे निकाला। कुछ कबायली निज़ाम का भी मेरे दखल था। नज़दीक तो इसमें ये हिकमत अमली का पहलू नहीं है, बल्कि गैर मामूली शफकत, मोहब्बत, और जो सोसाइटी के अंदर आपके जरिए से आपकी जिद्दोजहद में दूसरे पर एक मुसीबत और तकलीफ आती है, उसको आप कंपनसेट करने के लिए ये पेशकश। यानी इसमें असल बात यह कि जिस वजह से लोग ज्यादा शादियां आजकल करते हैं या की इनमें जाती कोई हैं, वजह इनमें से कोई वजह हुजूर के यहाँ नहीं थी। कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसमें आपको रेफरेंस दे सकते हैं, कोई पढ़ना चाहे, कोई तफसील से कोई देखना चाहे, कहीं मिल जाए कोई। मैंने खुद अपनी किताब मीज़ान में बड़ी तफसील के साथ इन तमाम निकाहों को बयान कर दिया और ये बता दिया है कि उसमें पहले मरहले में क्या हुआ, दूसरे मरहले में क्या हुआ। अच्छा, उनका एक सवाल ये है कि नबूवत का सिलसिला क्यों खत्म हुआ, जबकि हम देखते हैं कि लोग हक से दूर हो गए, बुराई बहुत फैल गई है, तो ये सिलसिला क्यों खत्म किया गया? पहले ये जानना चाहिए नबूवत किस लिए होती है। नबूवत इसलिए नहीं होती जो उन्होंने वजूह बयान की है। नबूवत इसलिए है कि अल्लाह ने जो हक इंसान की फितरत के अंदर वदियत किया है वो आलमी सतह पर इस दर्जे में वाज़े कर दिया जाए कि किसी के पास क़यामत में कोई उज़र पेश करने के लिए नहीं, जिसको आप इत्माम हुज्जत कहते हैं। तो ये मामला आलमी सतह पर जब होना मुमकिन हो गया तो उसके बाद नबूवत खत्म कर दी गई। यानी रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की तारीख दो हिस्सों में तकसीम है, एक प्री हिस्टोरिक ज़माना है और एक वो है जिसको अब तारीखी दौर कहते हैं। हुजूर तारीखी दौर की बिल्कुल इब्तिदा में हुआ, उसके बाद कोई ज़रूरत इसकी बाकी नहीं रहेगी। अब तो हर चीज़ मालूम है, वाज़े है, वो हुज्जत जो तमाम की गई है उसकी एक तारीख का एक एक लम्हा हमारे पास मौजूद है। इससे पहले जितने पैगम्बर आए वो प्री हिस्टोरिक एज में आए हैं, तो इस वजह से जारी रखना पड़ा क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी तालीमात महफूज नहीं रह सकी। ना उनकी तालीमात महफूज, ना उनका इत्माम हुज्जत करने का अमल जो असल चीज़ है। अच्छा। यानी पैगम्बर दो मकासद के लिए आते हैं, हिदायत को आखिरी दर्जे में वाजे कर दिया जाए और लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम कर दी जाए। दोनों यानी अमली तौर पर जिसको कहते हैं कि भाई जिसको इनकलाब का लफ्ज अगर इस्तेमाल कर लें उस मकसद के लिए, जो पैगंबर होने की हैसियत से जो दलाइल होने चाहिए वो बिल्कुल आखिरी दर्जे में इंसानों पर वाजे हो जाए। तो ये चीज़ जब तारीखी दौर के शुरू में तमाम इंसानों के लिए हो गई तो इसके बाद नबूवत को जारी रखने की वजह ही। अब वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तारीख में मौजूद हैं, लोग देख सकते हैं, तालीम भी है मौजूद और वो उस जो वाक़या पेश आया था इस बड़े पैमाने पर, ये दोनों काम सब पैगंबरों ने किए हैं, सब ने किए हैं। उस तारीख को महफूज रखना मुमकिन ही नहीं था। आप आखिर दुनिया की तारीख को किस दौर से महफूज करते हैं? तो प्री हिस्टोरिक एज के अंदर जो पैगंबर हुए उनके यहाँ चूंकि मामला ये था कि कुछ देर के बाद एक इलाके से दूसरे इलाके के यहाँ कोई बात ही नहीं रहती थी बाकी। देखिए ना, आप दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया क्या चीज़ है। ठीक, दुनिया के अंदर एक पूरे अदवार हैं जिनके लिहाज से आज आप टेक्नोलॉजी के जिस मुकाम पर खड़े हैं, जाहिर है कि आज से 200 साल पहले नहीं थे। तो दुनिया की तारीख के दो लाजमी अदवार, एक प्री हिस्टोरिक और एक तारीखी दौर।